امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کال کی۔ دراصل یہ معاملہ پیچیدہ بھی اور گہرا بھی، اور اس کے پیچھے کئی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ صدر ٹرمپ جو تھے وہ پاکستان کی حمایت میں کچھ بیانات دیے تھے، جس پر نئی دہلی کے حلقے بہت برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت میں کیوں بیان دیے۔ جی ہاں، چکر چل گیا ہے نا، فون آ گیا ہے نا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی دلچسپ پیش رفت پر بات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کال کی اور یہ خبر دنیا بھر کے میڈیا پر شائع ہوئی، یعنی فون کی خبر بھی شائع ہو گئی۔ وہ لطیفہ سنا نا بندر کا، اے خبر بھی اخبار چ چھپ گئی ہے۔ بظاہر یہ ایک معمول کی بات لگتی ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر کہا گیا کہ ٹرمپ نے مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی ہے، لیکن دراصل یہ معاملہ پیچیدہ بھی اور گہرا بھی، اور اس کے پیچھے کئی پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی کی ایک واضح تاریخ موجود ہے۔ اس برس اگست میں امریکہ نے انڈین پروڈکٹس پر بہت زیادہ ٹیرف لگا دیے تھے، اور انڈیا پر تو خاص طور پہ یہ ٹیرفز ڈبل کر دیے تھے۔ رپورٹس کے مطابق یہ شرح 50% تک پہنچ گئی تھی، جس نے دہلی اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو مزید گہرا کر دیا۔ اس سے پہلے ہی صدر ٹرمپ جو تھے وہ پاکستان کی حمایت میں کچھ بیانات دیے تھے، جس پر نئی دہلی کے حلقے بہت برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت میں کیوں بیان دیے، انڈیا کی کاسٹ پہ۔ انہوں نے پاکستان کے اس دعوے کی کئی بار تکرار کے ساتھ حمایت کی اور دہرایا کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 یا 7 فائٹر جیٹس مئی کی جنگ کے دوران گرائے تھے۔ اس چیز نے انڈیا کو بہت سیخ پا کیا تھا۔ تو ایسے حالات میں انڈیا نے شنگھائی تعاون یعنی SCO کے پلیٹ فارم پر اپنی موجودگی زیادہ نمایاں کی۔ یاد رہے کہ SCO دراصل چین اور روس کی قیادت میں ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں ہی رکن ہیں۔ لیکن انڈیا نے مغرب کو یا امریکہ کو یہ اشارہ دینے کی کوشش کی کہ جو اس کے ساتھ سلوک برتا گیا ہے، اب وہ امریکہ مخالف کیمپ کے ساتھ قربت بڑھا رہا ہے۔ تو مودی کی SCO میں ان ملاقاتوں کو یوں دیکھا گیا کہ شاید انڈیا مغرب مخالف بلاک کی طرف جھک رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا نے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات مکمل طور پر منقطع نہیں کیے تھے، اور میں نے یہ بات کھل کر جے شنکر کی تیانجن سے غیر حاضری والے 5 ستمبر کے ویڈیو کے تجزیے میں صاف الفاظ میں کہی تھی کہ انڈیا گھر واپسی کی تیاری کیے بیٹھا ہے، یعنی واپس امریکہ چلو، بس کچھ توقف تھا اور وہ اب ہو گیا پورا۔ اسی پس منظر میں میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ صدر ٹرمپ نے مودی سے کئی بار فون پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈین وزیر اعظم نے یہ کالز اٹینڈ نہیں کی تھی۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ خاموش احتجاج تھا، گویا انڈیا اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ واشنگٹن کے دباؤ کے آگے جھکے گا نہیں، مگر دل بار بار کہہ رہا تھا آئے گا، آئے گا، آنے والا آئے گا۔ تو ایسے ماحول میں وہ آ گیا، فون آ گیا۔ پھر تو اچانک ٹرمپ کی کال آئی اور مودی کی اس طرف سے اس کا جواب تعلقات کی برف پگھلنے کی طرف علامت سمجھا گیا۔ ویسے برف پگھلنے کی علامتیں پہلے ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کال کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سالگرہ کی صرف ایک رسمی مبارک تھی، یا اس کے پیچھے بڑے سیاسی اور تجارتی مقاصد ہیں؟ میڈیا کے عالمی ادارے لکھتے ہیں کہ اس کا سب سے اہم مقصد تجارتی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک دوبارہ سے مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ ایک نیا تجارتی معاہدہ ہو سکے۔ واشنگٹن یہ بھی جانتا ہے کہ چین کے مقابلے میں انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی ٹرمپ کو بھی احساس ہو گیا ہے۔ اسی لیے امریکہ انڈیا کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو متوازن کیا جا سکے۔ یہاں ہمیں پاکستان کا ذکر بھی لازمی کرنا ہوگا۔ جون میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا اور ایک عشائیہ دیا تھا، بریانی کھلائی تھی، اور انہیں غیر معمولی پروٹوکول دیا تھا۔ اس ملاقات کو پاکستان اور امریکی میڈیا نے بہت اہمیت دی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نئی گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے۔ انڈیا اس پیش رفت سے خوش نہیں تھا، کیونکہ نئی دہلی کو خدشہ تھا کہ واشنگٹن شاید اسلام آباد کو دوبارہ اہم کردار دینے جا رہا ہے۔ اس لیے انڈیا کی طرف سے بھی بےتابی تھی کہ واپس کسی طرح امریکہ سے تعلقات کو معمول پہ لایا جائے۔ جب ٹرمپ نے مودی سے فون پر بات کی
تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اس کا برا اثر پڑے گا، جو کہ اب بظاہر بہت گرم جوشی نظر آ رہی جن میں۔ میرا تجزیہ ہے کہ تعلقات کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں گے، لیکن توازن بدل سکتا ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہمیشہ ٹرانزیکشنل یعنی لین دین کی بنیاد پر رہی ہے۔ ٹرمپ خاص طور پر وہاں رخ کرتا ہے جہاں اسے فوری فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک وقت میں پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا سکتا ہے اور انڈیا کو بھی خوش رکھ سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ انڈیا کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کو بھی چین سے توڑنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ انڈیا اور پاکستان کو ایک دوسرے کی قیمت پر زیرو سم گیم نہیں کھیلے گا، بلکہ دونوں کو ہی انگیج کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ امریکہ کی بڑی ایک اہم پالیسی کا ایک نقطہ ہے۔ البتہ پاکستان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ صرف امریکہ پر انحصار نہ کرے۔ واشنگٹن انڈیا کو چین کے خلاف ایک بڑا پارٹنر سمجھتا ہے، اور اس لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ چین پاکستان کا حقیقی پارٹنر ہے۔ اس کا مطلب ہے، یعنی حقیقی سے مراد اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملک انسداد دہشت گردی، افغانستان، ایران اور خطے کے استحکام جیسے معاملات پر چلیں گے، لیکن امریکہ کی بڑی سیاسی سرمایہ کاری انڈیا کی طرف ہی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایس سی او کی۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اس پلیٹ فارم پر اپنی سرگرمیوں کو بڑھایا، چین اور روس کے ساتھ نمایاں ملاقاتیں کیں اور ایس سی او کے اجلاس میں بڑی جھپیاں ڈالیں۔ تو اس سے تاثر ملا کہ انڈیا شاید مغرب مخالف اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ لیکن مودی کی ٹرمپ سے بات چیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ انڈیا اب بھی توازن کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ وہ چین اور روس سے ملاقات کرے گا، روس اپنی دوستی پہلے جیسی ہی رکھے جیسے کہ ماضی میں رہی ہے، لیکن امریکہ سے تعلقات بھی بہتر کرے گا۔ انڈیا ایس سی او کے ساتھ تعلقات کو صرف ایک متبادل رستے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ امریکہ پر تھوڑا سا دباؤ رکھ سکے، لیکن زیادہ دباؤ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب اگر نئی دہلی دوبارہ واشنگٹن کی طرف جھکتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تو ایس سی او مایوس نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک حقیقت کے طور پر قبول کرے گا۔ چین اور روس اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں کہ امریکہ سے ٹکر لے سکے۔ تو اس پلیٹ فارم کے بڑے ملک یعنی چین اور روس ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ انڈیا اپنی معاشی اور سیاسی ضرورتوں کی بنا پر کبھی مکمل طور پر ایک طرف نہیں جھکے گا۔ لہٰذا اس وقت کی تصویر یہ ہے کہ ٹرمپ اور مودی کی کال ایک علامتی قدم ہے۔ اس سے امریکہ انڈیا تعلقات میں ایک نرمی اور ایک لچک پیدا ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے یا انڈیا ایس سی او کو چھوڑ دے گا۔ واشنگٹن اس طرف بیک وقت اسلام آباد اور نئی دہلی دونوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا اور اپنے مفاد کے مطابق دونوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ پاکستان کے لیے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو حقیقت پسندانہ اور محدود دائرے میں رکھے اور اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ ڈائیورسیفائی بنائے تاکہ کسی ایک ملک پر انحصار نہ ہو۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس میں تجزیہ آپ نے سنا امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کی نئی پیش رفت اور اس کے پاکستان پر اثرات کا تفصیلی تجزیہ ہم نے کیا۔ اس میں آپ کے خیال میں کیا امریکہ کا جھکاؤ مستقبل میں انڈیا کی طرف زیادہ ہوگا یا پاکستان کی طرف؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔